अस्सलाम वालेकुम। मज़े नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 18 सूरत नूर की आयत नंबर 45 ता 54 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नुज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युकल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार इन्न फी ज़ालिका लइब्रतल लिउलिल अब्सार। वल्लाहु खलका कुल्ला दाब्बतिन मिन माइन फमिनहुम मन यमशी अला बत्निहि वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैनि वमिनहुम मन यमशी अला अर्बई यख्लुकुल्लाहु मा यशाअ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यिनातिन वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तकीम। वयक़ूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूलि व अत्वाना सुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम मिन बादि ज़ालिक वमा उलाइका बिलमुमिनीन। वइज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम इज़ा फरीक़ुम मिनहुम मुरिदून। वइन यकुल लहुमुल हक्कु यहतू इलैहि मुज़इनीन। अफ़ी कुलूबिहिम मरदुन अमिरताबू अम यखाफून अन यखीफ़ल्लाहु अलैहिम व रसूलुहु बल उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़िहि
وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ بدلی کرتا ہے رات اور دن کی، بے شک اس میں سمجھنے کا مقام ہے نگاہ والوں کو۔ اور اللہ نے زمین پر ہر چلنے والا پانی سے بنایا، تو ان میں کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے، اور ان میں کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ بناتا ہے جو چاہے، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک ہم نے اتاری صاف بیان کرنے والی آیتیں، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور حکم مانا، پھر کچھ ان میں کے اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں، اور جب بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے، تو جبھی ان کا ایک فریق منہ پھیر جاتا ہے۔ اور اگر ان کی ڈگری ہو، ان کے حق میں فیصلہ ہو، یعنی ان کے حق میں فیصلہ ہو، تو اس کی طرف آئیں مانتے ہوئے۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا شک رکھتے ہیں، یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور رسول ان پر ظلم کریں گے؟ بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔ مسلمانوں کی بات تو یہی ہے، جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے، کہ عرض کریں ہم نے سنا اور حکم مانا، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے، اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا، اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے، کہ اگر تم انہیں حکم دو گے تو وہ ضرور جہاد کو نکلیں گے۔ تم فرماؤ قسمیں نہ کھاؤ، موافق شرع حکم برادری چاہے، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تم فرماؤ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کی ذمہ وہی ہے جو اس پر لازم کیا گیا، اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا۔ اور اگر رسول کی فرما برداری کرو گے رہا پاؤ گے، اور رسول کے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے، کہ رات کے بعد دن لاتا ہے اور دن کے بعد رات، یعنی تمام اجناس حیوان کو پانی کی جن سے پیدا کیا، اور پانی ان سب کی اصل ہے، اور یہ سب باوجود متحد الاصل ہونے کے باہم کس قدر مختلف الحال ہیں۔ یہ خالق عالم کے علم و حکمت اور اس کے کمال قدرت کی دلیل روشن ہے۔ جیسے کہ سانپ اور مچھلی اور بہت سے کیڑے، جیسے کہ آدمی اور پرند، مثل بہائم اور درندوں کے، یعنی قرآن کریم جس میں ہدایت و احکام اور حلال و حرام کا واضح بیان ہے، اور سیدھی راہ جس پر چلنے سے رضائے الہی و نعمت آخرت میسر و دین اسلام ہے۔ آیات کا ذکر فرمانے کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان 3 فرقوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے ظاہر میں تصدیق کے حق کی اور باطن میں تکذیب کرتے رہے، وہ منافق ہیں۔ دوسرے وہ جنہوں نے ظاہر میں بھی تصدیق کی اور باطن میں بھی معتقد رہے، یہ مخلصین ہیں۔ تیسرے وہ جنہوں نے ظاہر میں بھی تکذیب کی اور باطن میں بھی وہ کفار ہیں۔
ان کا ذکر بالترتیب فرمایا جاتا ہے اور اپنے قول کی پابندی نہیں کرتے، منافق ہیں کیونکہ ان کے دل کی زبانوں کے موافق نہیں۔ کفار و منافقین پر کفار و منافقین بارہا تجربہ کر چکے تھے اور انہیں کامل یقین تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سراسر حق و عدل ہوتا ہے، اس لیے ان میں جو سچا ہوتا وہ تو خواہش کرتا تھا کہ حضور اس کا فیصلہ فرمائیں، اور جو نا حق پر ہوتا وہ جانتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عدالت سے وہ اپنی ناجائز مراد نہیں پا سکتا، اس لیے وہ حضور کے فیصلے سے ڈرتا اور گھبراتا تھا۔ شان نزول: بشر نامی ایک منافق تھا۔ ایک زمین کے معاملے میں اس کا ایک یہودی سے جھگڑا تھا۔ یہودی جانتا تھا کہ اس معاملے میں وہ سچا ہے اور اس کو یقین تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حق و عدل کا فیصلہ فرماتے ہیں، اس لیے اس نے خواہش کی کہ یہ مقدمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فیصلہ کروایا جائے، لیکن منافق بھی جانتا تھا کہ وہ باطل پر ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف میں کسی کی روح رعایت نہیں فرماتے، اس لیے وہ حضور کے فیصلے پر راضی نہ ہوا اور کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کرانے پر مصر ہوا اور حضور کی نسبت کرنے لگا کہ وہ ہم پر ظلم کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کفر یا نفاق کی: سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ایسا تو ہے نہیں، کیونکہ یہ وہ خوب جانتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حق سے متجاوز ہو ہی نہیں سکتا اور کوئی بددیانت آپ کی عدالت سے پرایا حق مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے وہ آپ کے فیصلے سے اعراض کرتے ہیں اور ان کو یہ طریقہ ادب لازم ہے کہ یعنی منافقین نے کہ جھوٹی قسم گناہ ہے، زبانی اطاعت اور عملی مخالفت اس سے کچھ چھپا نہیں۔ سچے عدل اور سچی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے تو اس میں ان کا کچھ ضرر نہیں، یعنی دین کی تبلیغ اور احکام الہی کا پہنچا دینا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح ادا کر دیا اور وہ اپنے فرض سے عہدہ برا ہو چکے، یعنی رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر پہنچا دیا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست رہتی ہے کہ آپ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس پروگرام کو ضرور دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب کو اس کی تبلیغ کریں، تلقین کریں، ترغیب دیں، اور جہاں تک آپ اس پروگرام کو شیئر کر سکتے ہیں آگے ضرور اس کو آگے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو آگے شیئر کیا کریں کہ اور میں یہ تمنا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ دن قیامت اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پروگرام کے صدقے شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔